بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ بڑے فین فیئر کے ساتھ سولر پاور کو پاکستان میں پروموٹ کیا گیا۔ گلوبلی یہ کہا گیا کہ پاکستان نے اپنی جیب سے سٹیزن آف پاکستان جو ہے پبلک نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی اور نیٹ میٹرنگ کا ہم سنتے رہے۔ اب ونس اگین گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو بدل کے نیٹ بلنگ کر دے۔ اس سے اور تو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ ایک تو جو لگا چکے ہیں ان کی جو سرمایہ کاری تھی اس پہ ریٹرن کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا لمبا ہو جائے گا، انہیں برداشت کرنا۔ دوسرا فائدہ، اور یہ جو پبلک کی جیب سے پیسہ نکلے گا لمبا ہونے سے وہ ان کو چلا جائے گا جو جنریٹ کر رہے ہیں الیکٹریسٹی۔ لیکن ایک محکمہ ہمارے پاس ایسا ہے جو اس کو دیکھے گا، پبلک ہیئرنگ کرے گا اور پھر اس کو آگے چلائے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہیں موور اینڈ شیکر، ون اینڈ اونلی، اور ہی از دا پیوٹ آف دیٹ، لائسنسنگ کے ہیڈ ہیں نیپرا میں، جناب امتیاز بلوچ صاحب۔ سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ جو میں نے بات کی ہے، پھر آگے بات چیت کرتے ہیں۔ جی، یہ ریگولیشن جو کرنٹ ریگولیشن ہے نیٹ میٹرنگ کی، یہ 2015 میں آئی تھی اور ہم نے اس کو کافی سکسیسفل پایا اس لحاظ سے کہ یہ جو ٹائم کے ساتھ ساتھ پرائسز کم ہوئیں تو ایک ایکسپونینشیل گروتھ پچھلے سالوں میں آیا ہے اور تقریباً 8000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ کا ہم لگ چکا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ آپریشنل ایشوز اور اسٹیک ہولڈرز نے ہمیں ہائی لائٹ کیے ہیں کہ شاید یہ پرائس میکنزم فیئر نہیں ہے۔ تو ان اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ کی بیسس پہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور باقی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک پرپوزل ضرور ہے اور وہ پرپوزل فلوٹ کیا گیا ہے فار کمنٹس آف اسٹیک ہولڈرز، اور ہمیں تقریباً کوئی 400 پلس کمنٹس آج تک ریسیو ہوئے ہیں۔ لیکن میں جیسے عرض کروں گا کہ یہ ایک پرپوزل کی حد تک ہے، اور ریگولیٹر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جو بھی اس کو سمجھ آتی ہے یا اسٹیک ہولڈر جو انیشیل اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ ایک پرپوزل سبمٹ کرتا ہے، اس کی بیسس پہ وہ ریگولیشن ہم نے بنایا ہے۔ وہ جیسے کہہ سکتے ہیں اٹس زیرو ڈرافٹ کائنڈ آف تھنگ نا۔ اب جو لوگوں نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں اور بڑے اچھے کمنٹس آئے ہیں، مطلب ٹاپ ناچ کنسلٹنگ فرمز کی بھی کمنٹس ہیں، انڈیویجول اسٹیک ہولڈر جو ایک عام کنزیومر ہے اس کے بھی کمنٹس ہیں، ہماری جو منسٹریز ہیں وہ ان کی اٹیچ ڈپارٹمنٹ سب کے کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، اور وہ ہم 400 پلس میں نے جیسے کہا یا 500 کے اراؤنڈ وہ انڈر ریویو ہیں، اور ایک ایک اس کو دیکھنا اس پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، اور ویری لائکلی جو ابھی فیڈ بیک ہے ہمیں کہ ہم اس پہ یا تو ملٹیپل کنسلٹیٹیو سیشنز کریں گے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے، یا ہم ایک پبلک ہیئرنگ کریں گے اور اس کی بیسس پہ ہم اس کو فارم اپ کریں گے، اور جیسے ہوتا ہے جو اس میں سے میکسیمم ورکیبل آپشن ہوگی وہ کنسیڈر کی جائے گی اور اس کے بعد یہ فائنلی نوٹیفائی سر ایک میں کوئکلی کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کریٹو ڈسٹرکشن بولی جاتی ہے۔ پچھلے سال 24 میں جو نوبل پرائز اکنامکس کا ملا، جس کو وائی نیشنز فیل جو بک لکھی تھی آتھر نے، اس نے کہا ہے کہ لیڈ کیپچر ہو جاتا ہے اور کریٹو ڈسٹرکشن کے بغیر کام آگے نہیں چلتا۔ اب ابھی وہی بات اور لفظوں میں اور بڑی ڈائریکٹلی سینیٹر زرکا نے کی، انہوں نے کہا چند لوگوں کے مفاد کے لیے پبلک کو پینلائز کیا جا رہا ہے اس لیجسلیشن کے ذریعے۔ وہ آئی پی پیز جو کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر ہے ان کے آگے 10 سال بڑھائی جا رہی ہے لائف، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ ابھی تک تو ہم نے کسی کی لائف نہیں بڑھائی۔ اچھا، ایک جو ہے کوٹدو پاور کمپنی کا تھا، وہ ہمیں سسٹم آپریٹر نے جو یہ سارے پلانٹس کو مینیج کرتا ہے اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ پلانٹ مجھے چاہیے، ادروائز کسی کی لائف نہیں بڑھے گی۔ یہ اگر آپ اس کمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ یا نہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائمیٹریکلی آپ کہیں غلط ہے، نہیں، آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں
کیونکہ یہ پبلک پرسپشن ہے. نہیں دیکھیں، ایکسپریس کرنے کا رائٹ تو ہر ایک بندے کو ہے، اور ہر بندہ اپنے ایک فریم آف ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے. میں جہاں ہوں میں اس فریم آف ریفرنس سے بات کروں گا. آپ جو ہیں جو آپ کا کور ایریا ہے آپ شاید اسی حساب سے بات کر رہے ہوں گے. تو جب پبلک کنسلٹیشن اور وہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سینسٹی ول پرویل، اور جو ایک ریزنیبل ایکوٹیبل چیز ہوگی وہ انشاءاللہ میدان میں ہوگی. ابھی میں پھر وہی کہوں گا یہ بالکل پری میچور سا ہے کہ کسی زیرو ڈرافٹ ہے. اور جو ونس 500 کمنٹس آر ریویوڈ اور اس کو انکارپوریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ڈاکومنٹ فیلڈ میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سنا ان کی زبانی اسٹریٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ جنہوں نے اس کو فائنلائز کر کے گو ہیڈ دینا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ٹیبل کیا گیا ہے اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ 360 ڈگری کنسلٹیشن ہو، لوگوں کی رائے آئے اور پھر ایک ڈرافٹ بنائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے اگر اس کو اس طرح کیا جا سکے. امتیاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم. تھینک یو ویری مچ.